नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 2021 मौसम बहार शजरकारी मुहिम के सिलसिले में आपको बताते चलें कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद 2021 मौसम बहार शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताते चलें कि 10 बिलियन ट्री सोनामी विजन का ही ये एक और सिलसिला है, उसी की एक कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री सोनामी के सिलसिले में आज 2021 मौसम बहार शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है और इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस मुहिम के हवाले से। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में 20 मकामात की निशानदही की गई है जहां पर दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि जापानी टेक्नोलॉजी की तर्ज पर इन जंगलात को लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि जो जदीद जापानी टेक्नोलॉजी है उस पर इस वक्त जंगलात को लगाया जाएगा। और आपको भी बताते चलें कि मुशीर माहौलियात अमीर असलम भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं, वो पौधा लगाकर इस चीज़ का बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पौधे को मिट्टी भी दी और अब पानी दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2021 मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, जबकि आपको बताते चलें कि ये 10 बिलियन ट्री सोनामी विजन का ही एक और सिलसिला है, उसी की एक कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 10 बिलियन ट्री सोनामी, जिसको आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, जो आलमी मंजरनामे में आजकल ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग का जो सिलसिला है उस हवाले से भी इसकी अहमियत ज़्यादा उजागर हो जाती है। और अब नए सिलसिले के अंदर जापानी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी तर्ज पर इन जंगलात को लगाया जा रहा है। 2021 मौसम बहार की जो शजरकारी मुहिम है उसमें पहले मरहले में 20 मकामात की निशानदही की गई है इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर इन दरख्तों को लगाया जाएगा, जंगलात की तर्ज को लगाया जाएगा। जबकि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर लाइव मनाजिर देख सकते हैं इस्लामाबाद के, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया और उस वक्त उनके साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी मौजूद हैं। मौसम बहार की शजरकारी मुहिम है जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, और ये शजरकारी मुहिम 10 बिलियन ट्री सोनामी की ही एक कड़ी है। आपको ये भी बताते चलें कि जो जंगलात लगाए जा रहे हैं, जंगलात की जो तर्ज होगी वो जदीद जापानी टेक्नोलॉजी जो है उसके तहत इन दरख्तों को लगाया जाएगा, ताकि इनकी जो अफादियत है उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके। इससे पहले भी बिलियन ट्री सोनामी की एक कड़ी चल चुकी है, एक सिलसिला उसका जारी हो चुका है, और अब 10 बिलियन ट्री सोनामी जो है उसका आगाज़ हुआ है और इस साल उस पर मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक 2021 मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के तहत इसका आगाज़ किया गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अब से कुछ ही लम्हे पहले पौधा लगाया, उस पौधे को पानी दिया और बाकायदा तौर पे इसका इफ्तिताह किया है। जापानी टेक्नोलॉजी की तर्ज पर लगाए जाने वाले ये जंगलात, जिनकी पहले मरहले में 20 मकामात पर इस्लामाबाद में निशानदही की गई है और 20 मकामात पर ये जंगलात लगाए जाएंगे, और जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसकी तर्ज पर इन जंगलात को लगाया जाएगा, ताकि ना सिर्फ ये कि ये देर पा हों बल्कि इनसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल किया जा सके। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग का अमल जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो अहमियत है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 10 बिलियन ट्री सोनामी की, उसकी अहमियत ज़्यादा उजागर होती है, उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है, और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसको रिकगनाइज़ भी किया गया और इसको सराहा भी गया। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा है किन मकामात के ऊपर पौधे लगाए जाएंगे, किन मकामात के ऊपर जंगलात लगाए जाएंगे। पहले मरहले में 20 मकामात हैं इस्लामाबाद के जिनकी निशानदही की गई है, जहाँ पर ये दरख्त लगाए जाएंगे, और जिस जदीद टेक्नोलॉजी का हमने आपसे जिक्र किया उस जदीद टेक्नोलॉजी के तहत ये दरख्त लगाए जाएंगे। जापानी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत 20 मकामात पर दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वक्त आगाह किया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस मनसूबे पर ब्रीफिंग दी जा रही है। मियावाकी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये दरख्त लगाए जाएंगे, जापानी टेक्नोलॉजी मियावाकी, जिसके तहत पहले मरहले में 20 मकामात पर ये दरख्त लगाए जाएंगे। 10 बिलियन ट्री सोनामी के सिलसिले की एक और कड़ी जिसके मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया में सराहे जाने वाला ये इकदाम, जिसको न सिर्फ ये कि मुल्क की सतह पर बहुत सराहा गया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस अमल को बहुत सराहा गया। आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना।
اب سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان وسائل کی قدر نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا. شاعر نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. وہ آنکھ جو دیکھے، جو ان وسائل کی قدر کرے، وہ لیڈر جو کہ آنے والے الیکشن نہیں، آنے والی جنریشن کے لیے کام کرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ دیداور، وہ لیڈر عمران خان صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا. آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کو پہلا ملک بنایا جس نے انٹرنیشنل بانڈ چیلنج میٹ کیا. ٹارگٹ تھا 3.5 لاکھ ہیکٹر زمین کو، بنجر زمین کو ہریالی میں بدلنا. آپ کا یہ ویژن تھا کہ آپ نے 3.5 لاکھ نہیں، 6.5 لاکھ ہیکٹر زمین کو بنجر زمین کو ہریالی میں کنورٹ کر کے دکھایا، اور انٹرنیشنل بانڈ چیلنج میٹ کرنے والا پاکستان پہلا ملک بنا. 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے گئے خیبر پختونخوا میں، اور اب 10 ارب درخت لگانے کا یہ منصوبہ جس کی پوری دنیا پہ زراعی کر رہی ہے. اور آپ ہی کی ویژن کا، امپلیمنٹیشن کا، کمٹمنٹ کا یہ صلہ پاکستان کو ملا کہ پاکستان نے جو UN کے کلائمیٹ گولز تھے، جو آگے جا کر کے پورے کرنے تھے، وہ 1 ڈیکیڈ پہلے ہی پورے کر لیے. 10 سال پہلے پاکستان نے وہ چیلنجز میٹ کر لیے. پروین شاکر صاحبہ جو اسلام آباد سے جن کا تعلق تھا، ان کا ایک شعر ہے کہ کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. عمران خان صاحب نے کہا اپنی قوم کو کہ ہم نے درخت اگانے بھی ہیں اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے، نیچر کی قدر کرنی ہے. میں گزارش کروں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، جو پاکستان کی آن ہے، پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی جان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج خاص طور پہ امین اسلم آپ کو اور جو ہماری جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری میں لوگ کام کر رہے ہیں، میں سب کو پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے تھوڑے وقت میں بہت محنت کی کہ جو پاکستان میں ہم ایک تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، زمین پہ بھی اور سوچ میں بھی، کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو لائف سٹائل بدلیں اور سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے، اس کا اگلے 10 سال میں، اگلے 20 سال میں اور اگلے 50 سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، تو اس طرح اپنی زندگی گزارو کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے. تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے اعمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں. لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں، اس کا کیا اس زمین کے اوپر، اللہ کی جو دی ہوئی زمین ہمیں ہے، اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. اور ہم نے
بدقسمتی سے پچھلے 70 سال میں اس حدیث کے اوپر بالکل عمل نہیں کیا. ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں، اس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر کیا نقصان ہوگا. اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لاہور میں ہے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا. تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لاہور تھا ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی، اور وہ پشاور کا بھی یہی تھا، پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے. اور آج وہاں جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے، وہ اتنا نقصان دہ ہے ہمارے بچوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے. ایک اندازے کے مطابق کہ جس لیول کی پولوشن ہے اس وقت لاہور میں، کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں، اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ آن این اوسط 11 سال کم ہوتی ہے. اور خاص طور پہ بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے بہت برے اثرات ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں 70% لاہور کے درخت کاٹ دیے. تو وہ جو کانکریٹ، جو سیمنٹ کا جنگل بن گیا، اب اس کے اثرات تو آنے تھے. تو جو آج ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم نے لاہور میں لاہور کے اندر 50 سائٹس ہم نے علاقے ڈھونڈے جس میں یہ جو میاواکی، یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جاپان میں نکالی گئی تھی کہ ایک ایسا جنگل جو کہ بڑی تیزی سے اگتا ہے، جو کہ آج ادھر شروع کیا گیا. پہلا سائٹ ہے یہ اسلام آباد میں. تو 50 لاہور میں وہ سائٹس چنی ہیں، اور جس میں جنگل 10 سال میں وہ جنگل اگ جاتا ہے جو عام طور پہ 30 سال لگتے ہیں اس کو، اور وہ آکسیجن بھی زیادہ دیتا ہے باقی جو عام جنگل سے. اس کی یہ خاص ٹیکنیک ہے. تو یہ آج پہلا ہم نے سائٹ چنی ہے اسلام آباد میں، اور اس کے بعد کتنی اور ہماری سائٹس ہیں؟ 20 سائٹس باقی اور اسلام آباد میں. اسی یہ جو پلانٹیشن کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں 20 اور سائٹس پہ اس طرح کا جنگل اگایا جائے گا. اور میں خاص طور پہ ہمارے یہاں نوجوان، ہماری یوتھ جو سامنے کھڑی ہے، میں آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے. یہ آپ کی، یہ جو اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے. اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کس طرح کی نعمتیں بخشی ہیں. میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس سے سارا پاکستان پھیرا ہوا ہے. پاکستان کے ہر کونے میں گیا ہوں، اور میں نے دنیا بھی ساری دیکھی ہوئی ہے. کوئی دنیا کا شاید ایسا ملک ہے جو میں نہیں گیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک وہ آدمی جو ایکسپیرینس سے کہتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ابھی تک. اب یہ وقت ہے کہ آپ کو جو یوتھ ہے پاکستان کی، جو ہمارا نوجوان ہے، وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ میں لے. ہماری حکومت آپ کے ساتھ مل کے یہ سارے پاکستان کو بالکل ایک ہرا پاکستان بنا دے گی. اس میں آپ کی اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ یہ یاد رکھے، صرف گورنمنٹ تو ایک ماحول بنا سکتی ہے، گورنمنٹ فنڈنگ بھی کر سکتی ہے، لیکن اصل میں قوم اپنے مستقبل کو ٹھیک کرتی ہے. تو اس لیے ہم اسکولوں کے اندر ابھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایک اسپیشل کورس دے ساری کلاسز کے لیے، کہ لوگوں کو اہمیت ہو کہ یہ کتنے ضروری ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہرا کریں. کیونکہ اس کے نیگیٹو اثرات صرف پولوشن میں نہیں ہیں. جو موسم جب گرم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ، یہ جو ایک چیز دنیا میں کلائمیٹ چینج آیا ہوا ہے، یہ گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو انسان نے قدر نہیں کی اللہ کی زمین کی، اس سے یہ جو اب گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز، اس سے جو دنیا میں موسم گرم ہو رہا ہے اور جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، جو اثرات ہیں، بدقسمتی سے ہم وہ ملک ہیں جو دنیا میں 10 ان ممالک میں سے ہیں جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے.
لہٰذا ہمارے لیے تو صرف یہ ایک ہابی نہیں ہے درخت اگانا، ہمارے لیے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے یہ اب ہماری ضرورت ہے۔ اور اس لیے یہ پہلی ہماری حکومت ہے جس نے یہ پہلے 1 ارب درخت پختونخوا میں لگوائے، اور اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا۔ اس کو دنیا نے ایکنالج کیا ہے۔ جو اگر آج دنیا کسی بھی چیز میں پاکستان کو سب سے زیادہ اس کو ہماری جو تعریف کر رہی ہے وہ ہماری جو 10 ارب درخت اگانے کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے، انہوں نے خود انٹرنیشنل ایجنسیز نے آ کے ہمارا جو 1 ارب درخت پختونخوا میں ہم لگائے تھے، خود انہوں نے آڈٹ کیا ہے، WWF جیسے اداروں نے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اکنالج کیا کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو آنے والے دنوں میں ہمارا جو بہت بڑا ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا، تو یہ آج شروعات ہیں۔ میں پھر سے اپنے یوتھ پاکستان کے اسکولوں کو، کالجز اسٹوڈنٹس کو، سب کو آج اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے پوری طرح شرکت کرنی ہے اس کے لیے۔ بلکہ اسکولوں کو ہم ٹارگٹ دیں گے کہ ہر اسکول کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رکھے کہ انہوں نے اتنے درخت لگانے ہیں۔ ایک اسکول نے درخت لگا کے پھر ان کو بچانا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کو بالکل ایک چینج کر دیں گے، ایک ہرا پاکستان بنا دیں گے۔ شکریہ۔ ناظرین